ماشاءاللہ قائد حزب اختلاف کی تقریر آپ سن چکے ہوں گے اور بالکل تمام ان کے اشکالات اعتراضات بھی سن چکے ہوں گے۔ اب ہم قائد ایوان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس مسابقے کی آخری تقریر اور اسی کے ساتھ قائد حزب اختلاف کے اٹھائے ہوئے تمام سوالات کا جواب دے دیجیے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمیں سن رہے ہیں اور امید ہے ابھی بھی سنیں گے۔ اچھا وہ ایک بات ہے، قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کہ ابھی تک جو بھی ترامیم ہوئی ہیں اور جمہوری توازن کے خلاف ہیں، وہ ترامیم دراصل عامروں کے دور میں ہوئی ہیں، اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے وہ دراصل ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر اسلامی اصولوں کے خلاف ہوئی ہے۔ تو کیا آپ آرمی چیف صاحب کو عامر کہنا چاہ رہے تھے؟ ڈالا انتظار کر رہا ہوگا، دیکھیے گا ذرا۔ اچھا وہ ایک صاحب آئے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نا یہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا، یہاں نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آئین میں ترامیم جمہوری توازن کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں توازن کے خلاف، میں تو کہتا ہوں نا کہ بھئی خلاف ہے، توازن برقرار رہے جمہوریت کا۔ آپ چاہتے ہیں کہ توازن برقرار نہ رہے، اور آپ کے دراصل ان کا ڈائز دیکھیے، آپ سب ادھر دیکھیے ایک منٹ کے لیے، ان کا ڈائز دیکھیں۔ ان کے ڈائز کا اپنا توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ آگے جو ہے جمہوریت کے توازن کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سارے احباب، مطلب جو ہمارے ایک چیف گیسٹ تھے عمار خان یاسر صاحب، وہ بھی آئے، انہوں نے یہ والا ڈائز استعمال کیا۔ کیا پتہ چلا کہ ہم جو ہے درست ہیں، قرارداد منظور ہونی چاہیے۔ آگے بھی بات کریں گے تفصیل سے۔ سب سے پہلے تو قائد حزب اختلاف کے لیے ایک شعر، سب سے پہلے وہ جو ایک صاحب آئے تھے نا میرے لیے ایک شعر عرض کر کے گئے تھے، ان کے لیے، اس کے بعد ادھر چلتے ہیں۔ ہم عموماً بہت کم بولتے ہیں، ہم عموماً بہت کم بولتے ہیں۔ یہ مینجمنٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کتنے مسائل کے بعد میں یہاں آیا ہوں۔ ہم عموماً بہت کم بولتے ہیں، جب بولیں تو پھر ہم بولتے ہیں۔ اور قائد حزب اختلاف کے لیے شعر، تیرا انداز بیاں خوب دلیلیں مضبوط، تیرا انداز بیاں خوب دلیلیں مضبوط، تیرے الفاظ بھی اچھے مگر اتنا سن لے، تیرے الفاظ بھی اچھے مگر اتنا سن لے، میں ابھی تک نہیں بولا، میں ابھی آیا ہوں، اب ذرا اپنے دلائل کا جنازہ سن لے، اب ذرا اپنے دلائل کا جنازہ سن لے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں ان کی دوسری تقریر کی طرف، پھر پہلی تقریر پر بات کریں گے۔ مجھے 5 منٹ دیجئے گا، میں آج دیکھیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، میں دراصل آپ کو جمہوریت سمجھانے آیا ہوں جس کا غلط استعمال اس ملک کے اندر کیا جا رہا ہے۔ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، اور ایک بات بالکل واضح انداز میں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گا میرے جو یہ ننھے منھے ساتھی ہیں نا، خصوصاً یہ ہے، ان کو میں جمہوریت سکھا سکوں، جمہوریت بتا سکوں کہ جمہوریت پیارے بچوں ہوتی کیا ہے، کیونکہ آپ ہی ہمارے آنے والے مستقبل کے مہمان ہیں۔ اچھا دیکھیے گا، انہوں نے کہا کہ آئین میں ترمیم، پارلیمنٹ کو ختم کریں، امریکہ برطانیہ اس کی بات کی۔ میں نے کہا تھا کہ آئین میں ترمیم، آپ نے کہا نا کہ برطانیہ میں امریکہ میں ترامیم ہوئی، میں نے کہا تھا کہ وہ ترامیم آئین میں جمہوری توازن کے خلاف ہیں جو جمہوریت کی روح کو، اور جمہوریت کی روح کو میں پورا ڈیموکریٹک سسٹم کو واضح اس لیے کر کے گیا تھا تاکہ آپ کے پلے یہ بات پڑے کہ دراصل ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے۔ میں نے جان لاک سے شروع کر کے روسو تک، تینوں نے جو جمہوریت کو سیپریشن آف پاور کے ذریعے وضاحتاً تفصیلاً بیان کیا، وہ ڈیموکریٹک سسٹم سمجھایا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے سمجھانے کے بعد، میرے تمام حواریین کے سمجھانے کے بعد بھی آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم سمجھ نہیں آیا۔ لہٰذا میں آج کی اپنی تقریر جو 5 منٹ کرنے آیا تھا، 2 منٹ اوپر لے کر لوں گا، صرف اس لیے تاکہ آپ ڈیموکریٹک سسٹم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر کیسے چلتا ہے، اور یونان سے لے کر برطانیہ، اس کے بعد جو ہے امریکہ میں کیسے ڈیموکریٹک سسٹم پروان چڑھا، یہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اس کے بعد اچھا وہ امریکہ والی ہم بات کر رہے تھے، امریکہ میں انہوں نے کہا کہ ترامیم ہوئی، برطانیہ میں ترامیم ہوئی۔ امریکہ
انہوں نے خود کہا کہ 230 سال میں 27 ترامیم ہوئی. 230 سال میں 2000 ترامیم پروپوز کی گئی تھیں, تجویز کی گئی تھیں, جن میں سے 27 ترامیم منظور کی گئیں. ہمارے ملک کو کتنے سال ہوئے آپ جانتے ہیں؟ 73 سال کے اندر 27 ترامیم ہوئی. اس کے بعد ہمارے ملک کی ترامیم اٹھائی ہے, میں بھی آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کون کون سی ترمیم کیسے کیسے جمہوری توازن کے خلاف ہے. آپ امریکہ کی 27 ترامیم اٹھائیے اور مجھے بتائیے کون سی ترمیم کی ایک شک ایک آرٹیکل بھی کون سی ترمیم کا جو ہے وہ جمہوری توازن کے خلاف ہے. برطانیہ کے بارے میں بات کی گئی اور کہا کہ اس کا آئین جو غیر تحریری ہے, اصلاحات ہوتی رہتی ہیں. برطانیہ کی جو عوام ہے اس کو جمہوریت معلوم ہے, آپ کو جمہوریت معلوم نہیں ہے, اسی لیے یہ ڈیبیٹ سجایا گیا اور میں جمہوریت سمجھا رہا ہوں آپ کو, اور بتاؤں گا آخر میں سمجھا کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہ لوگ سمجھ کیا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عوام کی رائے ناقص ہوتی ہے, میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کروں گا آگے. تو امریکہ جو برطانیہ کی ساری عوام ہے ان کو جمہوریت پتہ ہے, وہ اپنے آئین کی جتنے بھی آئین ہے اس کی ایک شک پر بھی جمہوریت کی روح کو چیلنج کرے گا تو پورا برطانیہ باہر آ جاتا ہے. ہماری عوام کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کون سی ترمیم ہو, اس ترمیم کی کیا شک تھی, کیا آرٹیکل تھا. اس لیے میں 27ویں ترمیم بھی آپ کو سمجھا کر جاؤں گا, جس کا ہم نے وہ کہہ رہے تھے نا آپ نے 27ویں ترمیم کا رولہ ڈالا, تو رولے ڈالنے کا مسئلہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. آگے چلیے, اب آتے ہیں اسلامی. اچھا وہ ایک بات کی انہوں نے, اسلامی مثالیں میں نے کیوں دی, اور اس کے بعد نا ایک انگلش کا بہت اچھا لفظ استعمال کیا, کیٹیگری ایرر ہوتا ہے. مجھے بھی ایک انگلش کا لفظ آتا ہے, ہم ابھی لاہور سے پارلیمنٹری ڈیبیٹ سیکھ کے آئے. اسٹرامین کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کوئی بات کی نہیں ہو, آپ اپنے انہوں نے اپنی ایک بات کی, اس کو خود ہی جو ہے آگے پیچھے کر کے اس کا غلط مفہوم نکالا اور غلط مفہوم نکال کر اس کو اپنے حق میں لیا, حالانکہ وہ پورے غلط بات کر کے جا چکے تھے. آپ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں, دراصل اسٹرامین کر رہے ہیں, یعنی ایک غلط بات کا پتلا بنا کر اسی کو رد کر رہے ہیں. اچھا وہ والی بات, وہ انہوں نے کہا کہ ڈیبیٹ کے, دراصل آپ ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں تو آپ کو ڈیبیٹ کے اصول تو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیبیٹ کے اصول کے اندر اسلامی مثالیں نہیں دینی, بس یہ ایک قانون ہے. جب آپ کسی ادارے میں آتے ہیں, بالفرض کوئی ملازم ادارے کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پرنسپلز ہیں, یہ جو ہے ان کے قانون ہیں, میں نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ ایک ڈیبیٹ میں آئے, آپ نے مینجمنٹ کو کہا کہ میں بطور قاعدے حزب اختلاف آ رہا ہوں, یعنی میں آپ کے اصول کو فالو کروں گا. آپ قاعدے حزب اختلاف ہوتے ہوئے یہ بنیادی اصول کو فالو نہیں کریں گے, یہ جو ہواری ہیں, یہ جو سیکھنے بیٹھے, ان کا کیا ہوگا؟ تبھی تو آپ کو ایک بندہ کہہ رہا تھا عوام کی رائے ناقص ہوتی ہے, اس کو پتہ نہ ہمارے قاعدے سے. آگے چلتے ہیں. اچھا آگے وہ جو سوالات اٹھائے نا ان پر آخر میں بات کریں گے. ان کی پہلی اس کی طرف آتے ہیں, پہلی تقریر کی طرف. پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ کال کی تعریف کی, اس کے بعد کا آئین کے اندر بات ہو رہی. اچھا ایک بات نا بہت اچھی کی اچھا پیارے بچوں, ایک بات انہوں نے کیا کی, امینڈمنٹ از کنسٹرکشن وداؤٹ ڈسٹرکشن. اس کا ترجمہ بتایا انہوں نے, آپ کو نہیں بتایا نا, میں بتاتا. انہوں نے کہا ترمیم ہوگی اچھے مقاصد کے لیے ہوگی, لیکن اس میں غلط مقصد نہیں ہوگا. بھائی 27ویں ترمیم ہوئی اچھے مقاصد کے لیے ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی نا. یہ بات آپ آج اس قرارداد کو منظور کر کے بتائیں گے کہ جو ہے امینڈمنٹ از کنسٹرکشن وداؤٹ ڈسٹرکشن, یعنی یہ تو ہماری بات ثابت کر کے چلے گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد طاقت کی منصفانہ تقسیم کی بات کی. ہماری تو بات یہی ہے, ہم تو کہتے یہی ہے کہ آئین میں ترمیم جو ہوگی وہ آپ آئین میں ترمیم ہو, لیکن جمہوری توازن کے خلاف نہ ہو. سپریشن آف پاور جو بنیادی نقطہ ہے جمہوریت کا, اس کے خلاف نہ ہو. میں نے پھر وہ آپ کو تمام بتائی تھی کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, یا تو مقننہ انتظامیہ چونکہ ایک پارٹی ہوتی ہے تو اس کو فائدہ دیا جا رہا ہوتا ہے, یا بہت کم اوقات میں عدلیہ جو ہے اوور ریچ کر رہی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا آئین کی تعریف ترمیم ضروری ہے, زندہ رکھتا ہے, زندہ کیسے رکھے گا؟ وہ آپ کا جو سوال ہے نا اس کا جواب بھی بڑا بہترین ہے. اور منتخب پارلیمان, انہوں نے کہا 27 ترامیم ہوئی اور تمام کے تمام 2 ایوانوں نے جو ہے اس کو منظور کیا, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ اور وہ عوام کے نمائندے تھے, وہ عوام کے نمائندوں کے ساتھ کیا حل کیا تھا؟ مری ہوٹل میں بندے نہیں گئے تھے, وہ کیسے گئے تھے؟ پنجاب پارلیمان کے جو پارلیمنٹیرین اٹھائے گئے تھے. تو وہ اس طرح پھر آپ کی جو ترامیم منظور ہوتی ہیں, آپ کے نمائندے ہی ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ اس والی بات کو سمجھ لیتے ہیں پہلے. چونکہ بھارت والی بات بھی کی انہوں نے, چونکہ پاکستان میں بھارت کے بعد سب سے زیادہ ترامیم ہوئی ہیں, تو حالیہ ہونے والی 27ویں ترمیم سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جمہوری توازن کتنا برقرار رکھا گیا. ملک میں تعلیمی مسئلہ ہے نا, تعلیمی مسئلہ. آپ میں سے اکثر جو ہے خیبر پختونخوا سے آئے ہیں, کراچی سے باہر سے آئے, کیوں؟ کیونکہ وہاں تعلیمی ریشو کم ہے, کراچی میں تعلیمی ریشو زیادہ ہے, اس لیے آپ یہاں آئے. ملک میں تعلیمی مسئلہ ہے, امن عامہ کا مسئلہ ہے, کتنا مسئلہ ہے, ہمیں کتنے خوارج کا مسئلہ ہے, ٹیررزم
ازم کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, گولڈ میڈل جو ہے وہ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کا برا حال ہے. لہٰذا ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے, معزز سامعین, ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے, میرا اور آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے, مجھے اور آپ کو نوکریاں دلوانے کے لیے, اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے حکومت نے ایک نئی ترمیم لانے کا سوچا. اور کیسا سوچا؟ اس میں صدر پاکستان تا حیات استثناء دینے کا فیصلہ ہو گیا. اور اچھا, وہ پارلیمان والی جو بات کر رہے ہیں نا, 2 پارلیمان, اسی وہ بہت اہم بات ہے. وہ کیا تھی؟ اور یہ ترمیم ٹیبل ہونے کے بعد پارٹی کے کراس پارٹی کے سینیٹرز کو کب پیش کی گئی؟ تب جب جو ہے یہ تمام باتیں ہو گئی تھی, اس کے بعد کراس پارٹی کے سینیٹرز کو پیش کی گئی. لہٰذا اب کیا ہوا؟ آپ ہی بتائیے کس طرح جمہوریت کا سیپریشن آف پاور کا نظریہ دم توڑا یا نہیں توڑا؟ کہ انہوں نے جو ترمیم یہ جو پیش کی گئی ترمیم ٹیبل یعنی ٹیبل ہونے کے بعد کراس پارٹی سینیٹرز کو پیش کی, ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے پیش کرتے, بعد میں پہلے بحث ہوتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, پہلے بندے اندر کیے, تم نے ایسے کرنا, یہ نکات, یہ ادھر ووٹ دینا آپ نے, ادھر آپ نے ادھر. اس کے بعد جو ہے بتایا آجو بھئی اب پارلیمان میں بیٹھیں گے, آپ کا ووٹ پکا ہے نا؟ پکا ہے. آپ کا بھی پکا ہے, آپ کا بھی پکا ہے. تبھی تو وہ اب جے یو آئی کی جماعت نے اپنے لوگوں کی رکنیت کو معطل کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایسی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا جو اسلامی اصولوں کے خلاف تھی. اور ایک صاحب نے قرارداد مقاصد کی بات کی تھی, وہ بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے. اب پارلیمان والا جواب تو امیدیں مل گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا 2 منٹ لوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں جمہوریت آج سمجھ لینا, ہم تھوڑا سا 2 منٹ زیادہ لے لیں. پہلے ترمیم کا غلط استعمال, ترمیم کی عدم موجودگی, 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بھائی میں نے عباس کہہ رہے تھے ترمیم ہونی نہیں چاہیے. میں نے یہاں آ کر اپنی پہلی تقریر میں مجھے آپ ایک دفعہ بتا دیتے بھائی صاحب کہ میں نے یہ کب کہا کہ آئین میں ترمیم ہونی ہی نہیں چاہیے. میں نے تو شروع میں اپنا بتا دیا تھا, جمہوریت کا استحکام اصول بتایا تھا. تو جمہوریت جو ترمیم جمہوریت کے استحکام میں ہوگی وہ ترمیم تو جمہوری توازن کے حق میں. لیکن میں نے کہا تھا جو ترامیم جمہوریت توازن کے خلاف ہیں ان ترامیم کے ہم خلاف ہیں. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر والی مثال وہ ہمارے بھائی نے دے دی تھی, امریکہ والی بات بھی ہو گئی, فرانس والی ہم نے رد دلیل بھی کی. اب پہلے مقرر آئے ان کے, پہلے مقرر نے کہا کہ ترمیم کا مقصد جو ہے وہ جمہوری توازن و جمہوریت کا اصول. اچھا, ترمیم چونکہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اگر آپ ترمیم کو نہیں مانتے, پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, ملک سے جو ہے پارلیمنٹ ہی ختم کر دیں. وہ صاحب کہہ رہے تھے ملک سے پارلیمنٹ ہی ختم کر دیں. وہ اگر یہاں ہو تو میرے 3 جواب ذرا بہترین قسم کے سن لیجئے گا. پہلا جواب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے دنیا کی کوئی بھی جمہوریت نہیں مانتی کہ پارلیمنٹ کو ترمیم کا حق جو ہے, ترمیم کا حق مطلقاً حق ہے, یعنی وہ کہتے ہیں ہے لیکن لیمیٹیشنز ہیں. وہ کیا کہتے ہیں فلاسفرز؟ پاور وتھ ریسٹرینٹ, ناٹ پاور وداؤٹ لمٹس, وداؤٹ لیمیٹیشنز. یعنی آپ کو پاور تو ہے, لیکن جب پارلیمنٹ مقننہ یعنی وہ عدلیہ کو یا انتظامیہ کے حقوق کے خلاف جائے گی, زیر کرے گی عدلیہ کو, تو پھر اس کو بتائیں گے کہ آپ کی حدود یہ ہیں. لہٰذا یہ والی بات بھی ان کی رد ہوئی. آگے دوسری بات جو کہا جمہوریت اکثریت کا نام ہے, یہ بہت بات کی جاتی ہے کہ جمہوریت جو اکثریت کا نام ہے, 2 اکثریت نے مان لیا نا, تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جمہوریت اکثریت کا نام ہے, لیکن وہی بات آ گئی میری, سیپریشن آف پاور کو کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ طاقت کی منصفانہ تقسیم, 2/3 اکثریت نے مان لیا لیکن طاقت کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوئی, تو جمہوریت کی روح کو تو چیلنج ہو گیا, جمہوریت کی روح تو ختم ہوئی. آگے آئین میں ترمیم 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ریفارمیشن, ایک ہوتی ہے ڈومینیشن. ریفارمیشن کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ کسی چیز میں اصلاح کر دو, جیسے کہ یہ پروگرام چل رہا ہے, ہمارے مہمانان گرامی انہوں نے کوئی بات دیکھی اس میں اصلاح کر دی. ایک ہوتی ہے ڈومینیشن, یعنی آپ اس میں اصلاح کرنے کے بجائے اس پر غلبہ پالیں. تو یہ جو ترامیم یہاں ہوتی ہیں زیادہ تر, اور وہ کون سی ہوئی ہیں, وہ ڈومینیشن ہوتی ہے. جب ترمیم صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے, منتخب نمائندوں کو ووٹ دینے سے روکے, تو وہ ترمیم نہیں, وہ ریفارمیشن نہیں, وہ اصلاح نہیں, وہ کیا ہے؟ غلبہ ہے, وہ ڈومینیشن ہے, یعنی وہ بگاڑ ہے, آئینی بگاڑ ہے. ملک میں آئینی بگاڑ کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد عوام کی حکومت ہوتی ہے. تمام باتیں ہوئی. اب جو ہے ہم 2-3 اپنی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں 1 منٹ کے اندر بس اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں. اچھا, عقلی طور پر اگر ہم قرارداد کا جائزہ لیں تو آئین کسی عارضی قانون کا نام نہیں بلکہ ایک مستحکم, مستقل اور مقدس دستاویز ہوتا ہے جو ریاستی ڈھانچے اور جمہوری نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے. اگر اسی بنیادی
صدارتی دستاویز میں بار بار اور منمانی ترامیم کی جائیں تو نہ صرف اس کی حرمت اور تقدس مجروح ہوتی ہے بلکہ طاقت کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے. اور یہی آج کی ہماری بات تھی کہ آئین میں ترامیم بار بار جو جمہوریت کی روح کو چیلنج کریں وہ جمہوری توازن کے خلاف ہیں. اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو آج ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ کس بات سے, ہمیں آج سب سے زیادہ مسئلہ فوجی مداخلت کا ہے کہ ہر جو ہے پاکستانی شہری یہ نعرہ لگاتا ہے. تو اور اس کو سب سے بڑا راستہ بھی 1985 میں ضیاء الحق کے تمام اقدامات کو آئینی تحفظ دینے والی ترامیم نے فراہم کیا تھا. دہشت گردی کے مقدمات کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عسکری اداروں کی طاقت میں غیر معمولی اضافہ کرتا چلا گیا. لہذا ثابت ہوا کہ آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے. اسی طرح قرارداد کو اگر عدلیہ کی آزادی کی بات کی جائے, عدلیہ والی مثال میں نے اپنی پہلی تقریر میں دی تھی, عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئین شہریوں کو حقوق کی آزادی دلواتا ہے, انصاف تک رسائی کو آسان بناتا ہے. مگر جب اسی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے اختیارات کم کیے جاتے ہیں, کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ, تو عوام کے حقوق کا تحفظ کمزور پڑتا ہے, آپ کے حقوق پر جو ہے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. کسی ایک فرد کو دیے گئے استثناء سے شہریوں کی آزادی, آپ کی آزادی خطرے میں پڑتی ہے. فوجی عدالتوں سے عسکری اداروں کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لہذا ثابت ہوا آئین میں ترمیم جمہوری توازن کے خلاف ہے. بس ایک بات, ان کے صاحب ایک کہہ رہے تھے عوام کی رائے ناقص ہوتی ہے. پیارے بچوں, وہ آپ کو دراصل وہ کہنا چاہ رہے تھے, وہ جملہ نہیں العوام کالانام, یعنی یہ سمجھ رہے تھے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. آپ کو اب سمجھ آ گئی جمہوریت کیا ہے. امید ہے اب آپ سب کو جمہوریت سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس طرح کی ترامیم جمہوری توازن کے خلاف سمجھتے ہیں. لہٰذا میں آپ تمام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج اس قرارداد کو اس ایوان میں منظور کریں, اور اس شعر کے ساتھ اپنے اختتام کرتا ہوں. ہم سب ان کو بتائیں گے, آپ دل میں بتائیں گے, میں زبان سے بتاؤں گا کہ اس شعر کے ساتھ ہم ان کو بتائیں گے جو یہ کام کر کے گئے, جو آپ کو یہ العوام کالانام یعنی آپ کی رائے کو یہ نہ آپ کی رائے کو ناقص سمجھ رہے تھے. آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور یہ بات کرتے ہیں نہیں آپ کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا. آئیے ان کو بتائیں, تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی, عید سے عید بجا دی گئی خودداری کی, خوف کو رکھ دیا خدمت پہ کماداری کی, اور آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو, حلف وفاداری یہ جا مانگتے ہو. جاؤ جاؤ یہ چیز کسی مدہ سرا سے مانگو, طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو, اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو, اپنے ایوا کے بدل عمرہ سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا, اور گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا, کیونکہ حق بولتے ہیں. گردنیں کاٹ بھی دو گے حق بولے گا. بہت شکریہ. آپ تمام سے اپیل ہے اس قرارداد کو اس ایوان میں ان تمام دلائل کی موجودگی میں, ہمارے تمام دلائل ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں, ان کے تمام دلائل جو ہے وہ رد کر دیے گئے. وہ کیسے رد کیے میں نے آپ کو ایک ایک دلیل بتا دی ہے. آپ تمام سے اپیل ہے اس قرارداد کو منظور کیا جائے. بہت شکریہ.